السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں الفصل الثالث فی البیوع۔ یہاں سے حضرات محترم آپ کے لیے بیع کی جو مسائل تجارت کی خرید و فروخت کے وہ آپ کے لیے ذکر کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑیے، سنتے جائیے اور تجارت کے مسائل سے واقف ہونے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اصل بزرگی اور دین کا جو مستحکم فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ تجارت میں جھوٹ فریب دھوکے سے بچ جائے، حلال کمائی اور حرام سے بچ جائے۔ یہی سب سے مشکل کام ہے۔ عبادات وغیرہ بہت آسان ہے، ان کے لیے چھوٹے سے ایمان سے بھی کام چلتا ہے، لیکن جو بیوع ہے، تجارت، سیاست اور معاشرت ہے، اس میں اکثر لوگ جو ہے فیل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ سمندر جیسا قلب چاہیے اور پہاڑ جیسا ایمان اس کے لیے چاہیے۔ تو چلو ایک تمہیدی بات تھی، اب اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ خرید و فروخت کا جو حکم ہے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، حلال مال کمانے کو حلال فرمایا ہے، وحرم الربا، سود وغیرہ اور بہت سارے دیگر معاملات کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبیع حاضر لباد، کہ شہری آدمی دیہاتی کے لیے مت بیچے، خود بھی بیچے، اور جب بائی و مشتری کچھ بیچے تو ان کے لیے جدا ہونے سے پہلے اختیار ہے۔ اور حکمت اللہ تعالیٰ نے تجارت خرید و فروخت میں یہ رکھی ہے کہ انسان اس سے اپنی حاجات پوری کر سکتا ہے نا۔ دیکھیں دنیا میں جو کچھ ہم خریدتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ذرا آپ سوچیں، دکان سے سامان خریدنا، بازار سے خریدنا، کچھ بیچنا، کچھ خریدنا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہی چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا کہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر ہماری بہت ساری ضروریات، پہننا، لباس، خوراک، پوشاک وغیرہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں، جو ہم خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ بیع تجارت اس کو کہتے ہیں، بزنس کرنا۔ خرید و فروخت کے لیے 5 رکن ضروری ہے، 5 چیزوں کے بغیر جو ہے خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ ایک نمبر پر ہے بائی۔ بائی کا معنی ہے فروخت کنندہ، جو کچھ بیچتا ہے نا اس کو فروخت کنندہ کہتے ہیں۔ اور جو آدمی کچھ بیچے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا مالک ہو یا اس کو اجازت ہو بیچنے کی، اور وہ آدمی عاقل ہو، کم عقل چھوٹا بچہ نہ ہو، خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 مشتری اس کو کہتے ہیں جو خریدنے والا ہو۔ خریدنے والا آدمی بھی وہ ہونا چاہیے جو کیا ہو، تصرف اس کا جائز ہو، سفیہ، کم عقل بچہ یا مجنون نہ ہو، کیونکہ اس کا خریدنا کسی سے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ نمبر 3 اس چیز کا ہونا ضروری ہے جو آپ بیچتے ہیں۔ آپ ہوا نہیں بیچ سکتے ہیں، ہوا میں پرندہ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں، ہاتھ میں نہیں۔ وہ چیز بیچیں گے جو آپ کی قدرت میں ہو، آپ دے سکتے، آپ کے پاس ہے، اور وہ چیز حلال ہے، حرام نہیں، مکروہ نہیں وغیرہ، اور جو آپ دیتے وہ قیمت بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 4 ہے خرید اور فروخت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بولنا ضروری ہے۔ وہ بول دی مثلا یہ مجھے بیچ دو، اس نے کہا چلو بیچ رہا ہوں، اتنے میں بیچ لو، اس نے بیچ دیا، اس نے خرید، چلو مجھے قبول خرید لیا، یہ کہنا ضروری ہے۔ نمبر 5 رضامندی بھی ضروری ہے، ترازی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث انما البیع عن تراض، جب تک دو آدمی آپس میں راضی نہ ہو تو ان کی تجارت، خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو آپ زبردستی دبا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ نے بیچنی ہے، اگرچہ اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، میں اب دے رہا ہوں 1 لاکھ، لیکن دیں گے چاہے آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، یہ بیچنا تو درست ہو ایک اعتبار سے کہ آپ پیسہ دے رہے، لیکن ایک اعتبار سے درست نہیں ہے کہ وہ راضی نہیں ہے اس پر، آپ زبردستی اس سے لے رہے ہیں۔ دوسرا مادہ یہ ہے کہ بیع کے اندر کون سی چیزیں صحیح نہیں ہیں یار، وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں جس سے بائی، مشتری، بیچنے والے یا خریدنے والے کو کچھ فائدہ ہو۔ مثلا اگر آپ ایک شخص پر یہ شرط لگا دی کہ یہ گھر تو میں آپ کو بیچ رہا ہوں، بس پیسہ دے دو، بیچ دیا، لیکن 1 سال کے لیے مجھے نہیں نکالنا پڑے گا کیونکہ میں اپنے لیے گھر ڈھونڈوں گا، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے 1 سال رہنا ہے تو اس کا پیسہ دینا آپ کو پڑے گا۔ اس طرح سے آپ کہہ رہے کسی کو کہ یہ کپڑا چلو خرید، مجھے بیچ دو، لیکن اس کو تم نے بنانا ہی میرے لیے ہے، پیسہ دینا پڑے گا آپ درزی وغیرہ کو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہی بات بتا رہے کہ لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع، کہ تجارت میں، خرید و فروخت میں کسی پر شرط لگانا درست نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایک چیز خرید رہے تو پھر آپ اس میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کچھ ہدیہ بھی دینا ہوگا، یار یہ چیز آپ سے خرید لوں گا لیکن آپ جو ہے 5 دن میرے لیے پاؤں دبائیں گے، میرا مساج کریں گے، میرا سر مالش کریں گے، کیوں کروں مفت میں یار؟
تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بیع تجارت کے اندر جائز نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا، انہوں نے کچھ شرطیں لگائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان مئۃ شرط۔ اگرچہ ایک آدمی 100 شرط لگائے نا، جب قرآن و کریم اور حدیث کے روح سے جائز نہ ہو تو اس کا لگانا درست نہیں ہے۔ آگے ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتے کہ جب آپ کسی کو کچھ بیچتے ہیں یا کسی سے کچھ خریدتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اختیار بھی ہوتا ہے۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کہا یار آپ جو گائے بیچ رہے ہیں نا میں نے دیکھنی ہے، دیکھنے کے بعد میں سوچ لیتا ہوں، 3 دن کے بعد آپ کو جواب دے دوں گا، تو 3 دن تک آپ نے اس کو سوچنا ہے، پیسہ کتنا آپ نے دینا ہے، کتنے میں پسند کر رہے آگے، تو یہ آپ کو اختیار ہے، اس طرح سے آپ کر سکتے۔ اس طرح وہ بھی اختیار دے سکتے کہ یار میں بیچوں گا لیکن میرے لیے تھوڑا 3-4 دن دینا نا، کہ میں ذرا سوچ لوں کہ میں نے بیچنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے آگے ایک اور سے بھی سنا تو وہ خرید رہا تھا۔ تو اس طرح سے بیچ میں باتیں جائز، اس کو اختیار کہتے ہیں، درست ہے۔ اور جب آپ کسی کو کچھ بیچ یا جو آدمی خرید رہا ہو یا بیچ رہا ہو، ان دونوں کو بیع کے اندر جو چیز بیچ رہے خرید رہے اس کے اندر تمام صفات کا بیان کرنا، جنس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، دھوکہ کرنا درست نہیں ہے، کہ حدیث میں ہے کہ اگر خرید و فروخت والا آدمی سچ بولے اور بات پوری طرح واضح کرے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ برکت دے گا تجارت میں۔ اگر جھوٹ بولے گا وغیرہ تو برکت ختم ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ آپ حضرات کے لیے واضح کر رہے دوستو، کچھ قسم کی بیع ہے، خرید و فروخت ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اسی بیع سے منع آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، بیع السلعۃ قبل القبض، ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں، یا آپ نے قبضہ نہیں کیا، کسی سے خریدا تھا اور ابھی تک قبضے میں نہیں لے، کسی اور کو آگے بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں من ابتاع طعاما فلا یبیع حتی یستوفیہ، اسی پر تمام چیزیں قیاس ہے۔ نمبر 2 ہے بیع المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کوئی چیز خرید رہے اور آپ بیچ میں آ گئے میں اتنے میں خریدوں گا، یا وہ بیچ رہے آپ بول رہے کہ مجھے بیچ دو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کرنا اس سے مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہے اور مسلمان کو ضرر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک آدمی کچھ خرید و فروخت کر رہے آپ بیچ میں مت گھس جائے۔ نمبر 3 بیع النجش، بیع النجش کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کچھ خرید رہا تھا یا کچھ بیچ رہا تھا، آپ نے اس سے بات کی تھی بائع سے، فروخت کنندہ سے یا خرید کنندہ سے، کہ میں جو ذرا زیادہ پیسہ بتاؤں گا تاکہ یہ آدمی جو ہے دھوکہ کھا جائے، چیز تو اتنے کی نہیں ہے، مثلا 2 لاکھ کی، لیکن میں بولوں گا 2.5 لاکھ میں خرید رہا ہوں، تاکہ 2 لاکھ نہیں کم سے کم تو 2,30,000 20,000 میں تو لے لے۔ تو اس کو کہتے ہیں سیانے قسم کے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے دھوکہ فراڈ کا مسئلہ آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، بیع خرید و فروخت میں ایسا نہ کرو۔ نمبر 3 ہے بیع المحرم والنجش، حرام چیز، گندی چیز کا بیچنا درست نہیں ہے، یا وہ چیز جو آپ کو حرام کی طرف لے جائے، جیسے خنزیر، شراب، تصویر اور مردار، بت کا بیچنا، اور انگور اس آدمی کو بیچنا جو اس سے شراب بنا رہا ہو، یہ ایسی چیزیں وغیرہ کہ جس سے آپ کا اندازہ ہو کہ آگے اس کو کیا کرے گا، ذریعہ بنائے گا حرام کے لیے، تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ آگے ہی بیع الغرر، وہ بیع درست نہیں ہے، خرید و فروخت جس کے اندر دھوکہ ہو۔ مثلا آپ نے کسی کو کہہ دیا یار یہ جو مچھلی سمندر میں یا ڈیم کے اندر میں آپ کو بیچ رہا ہوں اتنے میں، تو آپ نے بکری کہاں ہے ابھی تک تو آپ نے اس کو قبضے میں نہیں لایا، یا بول دے جو بھیڑ کے اوپر جو اون ہے نا، یہ روئی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ یا کہ دے میری جو گائے ہے نا اس کا پیٹ میں اب بچہ ہے، میں آپ کو بیچ رہا ہوں، بھی معلوم نہیں یہ گائے کا بچہ ہے یا نہیں، آگے زندہ پیدا ہو گیا نہیں بھی معلوم نہیں ہے، اس طرح کی بیع درست نہیں ہے۔ آگے ہے بیع بیعتین فی بیعۃ واحدہ، ایک بیع کے اندر 2 بیع کا، ایک صفقے کے اندر 2 صفقے کا کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ فی الحال تو یہ چیز میں آپ کو 10 روپے میں دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں یہ، اور اگر آپ جو ہے بعد میں لینا چاہتے تو پھر 15 روپے میں دوں گا، اور ابھی جو ہے بیع کیا کرے، جاری کر دے چلو اس نے، لیکن بیان نہیں کیا کہ یار آپ مجھ سے یہ چیز لے کے جا رہے ہیں، 10 ریال والی بات ہے، 10 ریال کی بات کر رہے ہیں آپ کی جو فی الحال کی آپ نے بتائی تھی، یا 15 ریال کی، تو اس میں بھی بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیع ما لیس عنده، اس چیز کا بیچنا درست نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں اور بیچ رہے، فی الحال آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ بیچ لے۔ اور بیع العربون بھی درست نہیں کہ آپ کسی کو کہہ دے کہ یار یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں لیکن فی الحال پیسہ نہیں دوں گا، لو یہ 10 ریال یا 20 ریال یا 100 یا 200 یا 500 ریال،
اگر میں نے آپ سے یہ بیع کر لی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر لی چھوڑ دی تو یہ جو پیسہ میں نے دیا چلے مفت کا لازم ہے آپ کی ہو گیا یہ پیسے، تو یہ سبھی درست نہیں ہے۔ اس طرح بیع الدین بالدین، آپ بھی قرضہ خرید رہے، وہ بھی قرضہ دے رہے تھے، یہ بھی بیچنا درست نہیں ہے۔